بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود حافظ گلزار۔ تجوید القرآن کورس کے اس ابتدائی کورس میں ہم آج سبق نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے جزم یا سکون کی ادائیگی کے طریقے۔ جزم یا سکون کی یہ علامت ہوتی ہے، یعنی وہ حرکت جس کی وجہ سے جس حرف پر یہ حرکت ہو اس سے پچھلے والے حرف کو اس سے ملایا جاتا ہے، اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے ہلا کر پڑھنا، اور یہ ہلا کر ان حروف کو، جن حروف کو ہم پڑھتے ہیں ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور حروف قلقلہ 5 ہیں۔ قطب جدن، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو یاد کرنا آسان ہے۔ اس مجموعے میں جو حروف آتے ہیں یہ حروف قلقلہ ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ حروف جب بھی ساکن ہو ان کو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہلا کر پڑھیں گے، اور یہ تجوید کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ مشق کرتے ہیں حروف قلقلہ کی، کس طرح پڑھا جائے گا۔ اق، اق، اق۔ اب دیکھیں ہم اس کو اق، اق، اق پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ قلقلہ کے ساتھ آخر میں قاف کی آواز کو ہلائیں گے۔ اق، اق، اق۔ نقعا، اط، اط، اط۔ بطشا، اب، اب، اب۔ ضبحا، اج، اج، اج۔ تجری، اد، اد، اد۔ قدحا۔ دوسرا طریقہ حروف ساکن حروف کو، یعنی سکون یا جزم والے حروف کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ ہے کھینچ کر پڑھنا، 1 الف کے برابر، اور یہ حروف مدہ میں ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور حروف مدہ ہیں الف، واو، یا۔ جب بھی یہ حروف ساکن ہوں تو ہم ان حروف کو، یعنی اس سے پچھلے والے حرف کو ان حروف کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ تاب، طال، حیل، قیل، توبوا، ذوقوا۔ اب اگر ان حروف کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ مثلا اگر ہم نے ان کو پڑھا تبا، طلا، یا زیادہ کھینچا تاب، طال، یہ غلطی ہوگی۔ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور 1 الف کی مقدار 2 زبر کے برابر ہوتی ہے۔ مثلا تا زبر کی مقدار ہے تا زبر تا، اور تا الف کی مقدار ہوگی تا الف زبر تا۔ تیسرا طریقہ سکون والے حروف کے پڑھنے کا یہ ہے کہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جب ان سے پہلے زبر ہو تو نرمی سے پڑھتے ہیں، یا اور واو۔ ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ یا اور واو سے پہلے زبر ہو تو ان حروف کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ یا سے پہلے زبر ہو یا لین کہتے ہیں، واو سے پہلے زبر ہو تو واو لین کہتے ہیں، اور ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ خیر، لیس، حول، سوف۔ ان کی خوب مشق کرنی ہے۔ یا مدہ اور یا لین کو دونوں کی ساتھ مشق کرتے ہیں۔ قیل، خیر، سیق، لیس، غیظ، ریب، غیظ، علیہم۔ دونوں کا ساتھ مشق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میں فرق واضح ہو۔ اب واو مدہ اور واو لین کی ایک ساتھ مشق کرتے ہیں۔ توبوا، حول، ذوقوا، سوف،
يكونوا سوطا يستوفون۔ چوتھا طریقہ سکون والے حروف کو پڑھنے کا یہ ہے کہ حروف قلقلہ، حروف مدہ اور حروف لین ابھی ہم نے پڑھے ہیں، ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان پر سکون ہو تو مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ مشق کرتے ہیں۔ مت اور آباتن، دیکھیں تا ساکن ہے، تا پہ سکون ہے تو اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ جماؤں کے ساتھ پڑھا بغیر جھٹکا دیا۔ مت اور آباتن پڑھیں گے غلط ہوگا۔ مت اور آباتن، برقن، برقن پڑھیں گے غلط ہوگا۔ برقن، مریتن، مثقلۃ، المفلحون، جعلنا، الحمد، انعمت۔ الحمدللہ آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔